खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, ये जो हफ़्ता गुजरा है इसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत सारे अहम फ़ैसले और बहुत अच्छे फ़ैसले जो हैं हमें देखने को मिले। वो हमें पार्लियामेंट से भी देखने को मिले, वो हमें पाकिस्तान में अदल के ईवानों से देखने को भी मिले। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अदल के ईवानों से आने वाले एक मुस्बत फ़ैसले की, और वो फ़ैसला आया नूर मुकद्दम कत्ल केस की सूरत में। आपको याद होगा कि नूर मुकद्दम को जुलाई 2021 में इस्लामाबाद के एक घर में कत्ल कर दिया गया था, और जो कातिल था उसका नाम जाहिर जाफ़र था, और वो एक बहुत ही असर रसूख वाला शख्स था। इस कत्ल के फ़ौरन बाद ही ये वाज़ेह उठने लग गई थी कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में हो सकता है कि जाहिर जाफ़र को सज़ा ना मिल सके और ये केस बहुत सारे दीगर केसेस की तरह अपने मंतकी इंजाम को ना पहुँच सके। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि रवायात के बरक्स इस दफ़ा ये जो केस था नूर मुकद्दम कत्ल केस, ये 4 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा। इस हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफ़र की अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील है उसको खारिज कर दिया। नूर मुकद्दम को कत्ल करने के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाहिर जाफ़र को जो सज़ाए मौत दी थी उसको बरकरार रखा। इसके अलावा जो रेप के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया, और अगवा करने के जुर्म में जो सज़ा थी उसको 10 साल से कम करके 1 साल कर दिया। ये एक इस लिहाज से तारीख़ी केस था क्योंकि इसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के बहुत सारे जो अंसर थे वो इसमें नुमायाँ हो रहे थे, और पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो मूवमेंट चल रही है उसके हवाले से ये केस एक बहुत ही कलीदी हैसियत रखता था। हम इस केस से जुड़े दीगर मामलात पे बात करेंगे, लेकिन एक अहम सबसे मसले पे जो हम बात करेंगे वो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हो रही थी तो जजेस की तरफ से नूर मुकद्दम के करैक्टर के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए गए, और ये ऐसे सवालात थे कि जो इससे पहले ट्रायल कोर्ट में भी नहीं उठाए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने हालिया कई फैसलों में इकरार दे चुकी है कि रेप के मुकदमात में ख़वातीन के किरदार को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों के बरक्स नूर मुकद्दम के करैक्टर पर सवाल उठाए, और उस वक्त उठाए जब नूर मुकद्दम अपने ऊपर उठने वाले इन सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थी इस दुनिया में। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो फ़ैसला आया है उसके हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान की लीडिंग राइट्स एक्टिविस्ट, ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत अरसा काम किया, और पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो जेंडर स्टडीज़ की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रही हैं फ़रज़ाना बारी साहिबा से बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना बारी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एज़ ए फेमिनिस्ट, एज़ ए राइट्स एक्टिविस्ट, ये जो फ़ैसला आया है नूर मुकद्दम कत्ल केस का, आप इसको किस तरह से देख रही हैं, और इसका एक लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो जद्दोजहद जारी है उस पर? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो भी औरतों के खिलाफ जराइम होते हैं उसके अंदर कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है, 0.5 कन्विक्शन रेट है। तो इस तरह का जब कोई फैसला आता है और वो भी हाई प्रोफाइल केसेस में, जो वो ऐसे केसेस जिसके ऊपर एक सोसाइटी के अंदर भी एक अवेयरनेस है, उस मीडिया भी उसको देख रहा है, मतलब पूरा एक उसके ऊपर नजर है, तो जब उन टेस्ट केसेस के फैसले जो हैं वो उनमें इंसाफ जब होता हुआ दिखाई देता है, तो जाहिर है कि उसका माशरे में उससे एक डिटेरेंस पैदा होती है। लोगों को ये फिर लगता है कि अगर हम इस तरह का जुर्म करेंगे तो हमें सजा मिल सकती है। तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि इसका मस्बत असर होगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि देखें, इस केस में भी जहाँ के दोनों फैमिलीज का ताल्लुक बहुत बासर घरानों से था, विक्टिम का भी और जो परपेट्रेटर है उसका भी, लेकिन इसके बावजूद इस केस में भी 4 साल लगे इसका फैसला होने में, और उसकी सजा जो है वो अनाउंस होने में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो एक पाकिस्तान में तो आपको मालूम है कि हर रोज जो है इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस के केस, रेप के केस, मतलब औरतों के साथ मतलब किडनैपिंग के केस, अब इन तमाम केसेस जो हैं उनके फैसलों के हवाले से भी ये है कि उन केसेस के फैसले भी जल्द से जल्द होने चाहिए, उनमें सख्त सजाएं होनी चाहिए, ताकि फिर ये एक इम्प्रेशन बने अभी भी लोगों के ख्याल में ये कि क्योंकि ये एक दोनों जो थे, क्योंकि उनका ताल्लुक एक अलीट तबके से था और लिहाजा उन्होंने परस्यू कर लिया, वो 4 साल तक इस पे लगे रहे और आखिरकार फैसला हुआ। लेकिन आपको पता है कि गरीब आदमी तो 4 साल तक जो है वो
عدالتوں میں دھکے نہیں کھا سکتا، وہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو عام عورتوں کے کیسز ہوتے ہیں، جو غریب طبقے کی عورت ہے یا محنت کش طبقے کی عورت کی جب حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی سیکچول وائلنس ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، تو ان کیسز کے اندر بھی کم سے کم وقت میں فیصلے ہوں اور ان کی تشہیر بھی ہو، تاکہ ایک میسج جائے معاشرے کے اندر کہ ریاست جو ہے اور پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ عورتوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. تو صرف ایک کیس سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ والا جو ہمارے ہاں وائلنس جو دن بہ دن عورتوں کے خلاف اتنا بڑھ رہا ہے، ٹرانسجنڈر کے خلاف بڑھ رہا ہے، مذہبی اقلیتوں کے خلاف، احمدیوں کے خلاف، تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے کیسز کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے، اس میں سزائیں ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، ان کی تشہیر ہونی چاہیے. اس سے ایک ڈیٹرنس پیدا ہوگی. گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جرائم کے پیچھے جو دوسری وجوہات ہوتی ہیں جو سوشل ہیں، ان کی بڑی گہری سماج کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، مطلب وائلنس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کم از کم جب جرم ہو جاتا ہے تو جو پھر سزا مقرر ہے وہ سزائیں ملنا کم سے کم وقت میں جلد از جلد فیصلے ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے ڈیٹرنس سے بھی پیدا ہوتی ہے. فرزانہ باری صاحبہ، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تھوڑی سی ہے نا ایک کانفلکٹ کاز تو کر رہی ہے امنگ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اینڈ آرگنائزیشنز. ایک طرف while it is being celebrated کہ یہاں پر فائنلی ایک ریپ مرڈر کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ دا ڈیتھ پینلٹی واز اناؤنسڈ. تو وین اٹ کمز ٹو کہ ایک آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے پروگریسوز کی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی کہ وی شوڈ ناٹ فالو دس پرنسپل آف بروٹیلٹی اینڈ وی شوڈ یعنی کہ ہماری ایک ایفرٹ ہونی چاہیے کہ جو سزا ہے وہ سخت ہو لیکن ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹیکنگ اے لائف. تو یہاں اس کو کس طریقے سے میڈیٹ کیا جائے گا، ون پیج پہ لایا جائے، بیکاز آئی تھنک رائٹ ناؤ پریزیڈینشیل پارڈن ہے، دیٹ از ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ اف جو یہ ظاہر جعفر ہے اس کا یہ کاؤنسل یہ لیتا ہے. دیکھیں میرا بھی اسی سوچ سے تعلق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو سزا کی سختی ہے اس کو کم کیا جائے. وہ اس سزا کی سختی کو آپ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ سزائے آپ کہتے ہیں جی عمر قید اور پھر آپ وہ 14 کی 7 سال اور 5-6 سال میں ہی لوگ باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو پاکستان کے لاء میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو گروسم کرائمز ہیں اس کے اندر امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اب پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اب کیونکہ آج تک جو ہم جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو سزائے موت کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک وہ لا پاس نہیں کیا ہے. تو اس وقت تو وہی ہوگا نا کہ جو لا آف دا لینڈ ہوگا. دیکھیں ہم ڈیتھ پینلٹی کو نہیں سیلیبریٹ کر رہے، ہم اس کی سزا کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس نے جرم کیا اور اس کو سزا ملنی چاہیے تو اس کی سزا اناؤنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی اگر آپ کا لینڈ آف دا لا جو ہے، لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ قتل کے جرم میں سزائے موت ہوگی اس وقت، تو ظاہر ہے اس کو وہی سزا ملے گی. تو جو ہم جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہم سزائے موت کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے، ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جو سخت اس وقت قانون میں جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. ہماری پوزیشن اب بھی اپنی جگہ پہ یہی ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کا جو ہے قانون اس کو ختم کر کے جو اس طرح کے جرائم ہیں اس کے اندر امپریزنمنٹ، قید جب تک موت نہ آ جائے، ٹل ڈیتھ، یہ ہماری پوزیشن. ٹھیک ہے مس فرزانہ باری، میں آپ سے یہ اب سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک بہت ہی لمبی جرنی رہی ہے. آپ نے مختارہ مائی سے لے کر کوہستان سکینڈل تک دیکھا، پھر اس کے بعد قندیل بلوچ مرڈر کیس کو بڑی قریب سے دیکھا، اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اوور دا ایئرز پاکستان کی جوڈیشری نے ایوالو کیا. ادھر خواتین کے حوالے سے ایک سینسیٹائزیشن نظر آ رہی تھی، ریمارکس اس طرح سے نہیں آتے تھے. لیکن اس کیس میں آپ اس آخری سماعت میں موجود تھی جب ججز نے نور مقدم کے کریکٹر پہ سوالات اٹھائے.
آپ کو لگ رہا ہے کہ اس لیٹر سٹیج پہ کیس پہ اس طرح سے ججز کا اس نور مقدم کے کریکٹر پہ سوال اٹھانا آپ کو کتنا ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جب آپ نے ریمارکس سنے؟ دیکھیے بہت ڈسٹریسفل تھا، بہت اپسیٹنگ تھا، کیونکہ میں پروسیڈنگز دونوں دن پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ میں موجود تھی۔ یہ مختارہ مائی کے کیس میں بھی ہوا تھا۔ یہ جوڈیشری کا جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی بڑی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، کوئی سول سوسائٹی جینڈر سینسٹائزیشن کی ٹریننگز وغیرہ بھی یہ جوڈیشل اکیڈمیز میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ مختارہ مائی کے کیس میں بھی جج کا ریمارک تھا، کیونکہ اس میں پوزیشن یہ تھی کہ دو بھائی تھے جو انہوں نے ریپ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک مطلب دونوں بھائی کیسے ایک ٹائم پہ ریپ کر سکتے ہیں، مطلب دوسرے بھائی کی موجودگی میں ریپ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب وہ اپنا ایک ان کا وہ مائنڈ سیٹ تھا، اور اس کی بنیاد پہ ان کا خیال تھا کہ جو مختارہ مائی کہہ رہی ہے کہ دونوں بھائیوں نے مجھے ریپ کی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اس میں بہت ہی ایک تو یہ تھا کہ جو ایک سزا جو کہ نیچے آئی تھنک ہائی کورٹ میں تھی، جس میں ابڈکشن کا تھا کہ جی، اغوا اغوا کا کی تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں انہوں نے اس چارج کو وڈرا کر دیا، وہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اس پہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے آئی تھی، تو ٹھیک ہے وہ مرضی سے آئی تھی، اس کی کنسینٹ وہ تو انہوں نے تسلیم کر لی، لیکن وہ جب اوپر سے پہلی منزل سے چھلانگ لگا کے بھاگنا چاہ رہی تھی، وہ بھی اس کی کنسینٹ تھی، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کیونکہ وہ اب آئیے، اب اس مرد کا اختیار ہے اس کے اوپر، اب وہ اس کی مرضی کے بغیر اگر جانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اب یہ اغوا نہیں ہے، یہ فورسڈ کنفائنمنٹ نہیں ہے، اور لہٰذا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ خطرناک بات انہوں نے کی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیگل ریکارڈ کا وہ حصہ بنے گی، اور یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اور پھر ان کے جو بعد میں ریمارکس تھے لیو ان ریلیشن، آپ کو کیسے پتا وہ لیو ان ریلیشن شپ تھا؟ دیکھیں اس کی ایک فرینڈ شپ تھی، اور وہ وہاں گئی، ٹھیک ہے، اور وہ لیو ان ریلیشن شپ کیسے بن گیا؟ آپ کیسے یہ اس کے اوپر ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ لیو ان ریلیشن شپ تھا؟ دیکھیں کنسینٹ جو ہے عورت اور مرد کے رشتے میں، جو کنسینٹ کا تصور ہے وہ ہمارے ایون مذہب کے اندر بھی موجود ہے۔ شادی جب عورت اور مرد کی ہوتی ہے تو ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر آپ نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ وہ مرضی کہاں سے آتی ہے؟ آج کے 21ویں صدی میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کام کی جگہوں پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو جاننے کے پروسیس میں ہوتے ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، اس میں آپ نے ازیوم کر لیا کہ وہ سیکچوئل ریلیشن شپ ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ کہ اس کو مرڈر کیا گیا ہے کیونکہ اس کو بائی فورس اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جس لیے وہ آدمی اس کو تنگ کر رہا تھا۔ دیکھیں جو اس کے قریبی حلقے ہیں، جو اس کے دوست جا رہے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ وہ سیکچوئل ریلیشن شپ کے لیے تیار نہیں تھی، اور بالکل وہ اچھا، لڑکا اس لیے اس سے بدزن بھی ہو رہا تھا، اور اس نے زبردستی اس کو ریپ بھی کیا۔ تو جج کی طرف سے یہ بیان آنا انتہائی نامناسب تھا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں فیمیل ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس کیس میں بھی پاکستان میں جو 2 سپریم کورٹ کی فیمیل ججز موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو اس بینچ میں کم از کم ضرور بیٹھنا چاہیے تھا؟ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ججز آ رہی ہیں، خواتین ججز، ان کی صنفی حساسیت کیا ہے۔ دیکھیں جو صنفی حساسیت ہے نا، جو جینڈر اویئرنیس ہے، وہ کوئی بایولوجیکل فینومنا نہیں ہے۔ آپ مرد ہیں، اگر آپ صنفی طور پہ حساس ہیں تو آپ صنفی حساس ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ جو خاتون ہو سکتا ہے یہ صنفی طور پہ حساس نہ ہو، یہ ایک پدر شاہانہ ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتی ہو۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ازیوم نہیں کریں گے کہ عورت ہونے سے وہ عورتیں ضرور جو ہیں جینڈر سینسٹائزڈ ہوں گی، لیکن عام آبزرویشن یہ ہے کہ کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل سے خود بھی گزرتی ہیں، وہ ان کے اور وہ اپنے ارد گرد اس طرح کے کیسز دیکھتی ہیں، تو ان کے اندر عام طور پہ حساسیت زیادہ ہوتی ہے، ان کی عام طور پہ سمجھ زیادہ ہوتی ہے ان معاملات میں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے کیس میں
डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि अब माशाल्लाह से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी जजेस खवातीन आ गई हैं, उनको जरूर इस जो है बेंच का हिस्सा होना चाहिए। इसमें एक और बात भी जज ने की थी, देखें, एक तो उन्होंने वो लिव इन के हवाले से बिल्कुल वो था कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, अबडक्शन के हवाले से भी। इसका मतलब ये कि जहां पे मियाँ बीवी मिसाल के तौर पे शादी के रिश्ते में है, ठीक है, फिर तो ऐसा ही है ना कि आदमी जो है अगर बीवी को कत्ल करने जा रहा है, बीवी भाग रही है, तो बाहर लोग दरवाजा बंद कर दें। उन्होंने सही किया, क्योंकि वो उस बंदे का अब राइट है, क्योंकि वो तो उसकी बीवी है। खतर एक बात उन्होंने और भी की, जो कि उन्होंने ड्रग के बारे के हवाले से की। देखें, ये भी कहना, देखें, उनको एक जज को ये कहना चाहिए, बजाय इसके ये कहने के कि भाई अब ये जो है ड्रग्स का इस्तेमाल, मतलब जो ड्रग अब्यूजर हैं उन पे फोकस करने के बजाय उनको ये कहना चाहिए था कि हुकूमत वक्त को वो कहते कि ये जो ड्रग माफियाज हैं, जो गली मोहल्लों में हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स जो का कारोबार कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। ठीक है, मतलब आप जो ड्रग अब्यूजर है उसको क्रिमिनलाइज करने के बजाय, देखिए उसकी, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी सोर्स है, एक जज का काम है कि जो उसकी जो रूट कॉज है उसको हाईलाइट करे कि अगर ड्रग अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे बच्चे नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो बजाय इसके कि ड्रग अब्यूजर्स को या ड्रग यूजर्स को आप क्रिमिनलाइज करें, आप क्रिमिनलाइज करें ड्रग ट्रैफिकर्स को, उन माफियाज को जो हमारे बच्चों तक वो ड्रग्स जो है उनको पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इन जजेस की बहुत मेंटली साइकोलॉजिकली, मतलब इनकी बहुत ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली इनकी बड़ी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। कुछ पता नहीं है इनको कि क्या हो रहा है माशरे के अंदर, क्या उसके पीछे वजूहात हैं। उस जगह पे बैठ के इनको चाहिए कि वो, उनको चाहिए था वो जो आपकी ड्रग ये जो आपकी हमारी मिनिस्ट्री है उसके बंदे को बुलाते उधर, उसके बात करते कि अगर ड्रग अब्यूज के ऊपर आप बताएं आप क्या कर रहे हैं ये ट्रैफिकर्स के खिलाफ, और क्यों हमारे बच्चों तक ये ड्रग्स पहुंच रही हैं। तो एनीवे, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस इशू के ऊपर बात की। बहरहाल हम इसको वेलकम करते हैं, इस सजा को वेलकम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इससे अगर नूर के माँ बाप के दिल को थोड़ा सा सुकून अगर आ गया है तो इट इज वर्थ इट। क्योंकि मैं सब एज अ पेरेंट मैं सोच नहीं सकती, आप यकीन करें कि नूर का कोई मेरा ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसके बारे में सोचते हुए मेरी नींदें उड़ जाती, उसके माँ बाप का क्या हाल होता होगा। तो अगर उनकी उनकी तकलीफ में, उनके दर्द में अगर मामूली सा भी इस बात से कोई फर्क पड़ा हो, तो मैं समझती हूँ कि इट इज वर्थ इट। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और नूर मुकदम कत्ल केस के हवाले से आपने अपनी जो राय थी वो पेश की, और जो जजेस के रिमार्क्स आए इस कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में ही हमने आपको बताया कि ये हफ्ता काफ़ी मुस्बत रहा इन टर्म्स ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोग्रेसिव स्टेप्स, पॉलिसी, लेजिस्लेशन और एक्शंस के लिए। अहमद सईद ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन सा एक डिसीजन आया जो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए अब एक प्रेसिडेंट सेट करता है। लेकिन अब हम लोग आपको लेके जाना चाहते हैं पार्लियामेंट की तरफ। 19 मई को सेनेट पाकिस्तान ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल को पास किया, और ये एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट, ये लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान में अभी इससे पहले 1929 का एक प्री पार्टीशन एक इम्पीरियल लॉ एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स 16 करार दी गई थी। आखिरकार आफ्टर 70+ डेकेड्स अब जाके नेशनल लेवल पे ये एक बिल पास किया, जिसके अंदर फाइनली वुमेन की एज को, मिनिमम मैरिजेबल एज को 18 तक रेज़ किया है। ये हमारे पाकिस्तान के भी जो लॉज हैं इनको अब रेज़ करता है टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्लिगेशंस जो यूएन की हैं, जिसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया है कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उनकी मिनिमम मैरिजेबल एज 18 ही रखी जाए। अब ऑब्वियसली हर दफ़ा जब ये बच्चों की शादी है उसकी रोकथाम के ऊपर जब भी कोई डिस्कशन आती है तो अनफॉर्चुनेटली
کنزرویٹو سرکلز ہیں وہ ہمیشہ اٹھ پڑتے ہیں. اور جب یہ سینٹ میں پاس ہوا تھا تو فضل الرحمان صاحب جو JUIF کے سربراہ ہیں, انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ اس کی پیسج کی جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے, اینڈ دا لا از افیکٹولی اینٹی شریعہ. لیکن یہ ایفرٹ ہمارے پروگریسو پارلیمنٹیرینز, اسپیشلی ہمارے جتنے ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی طرف سے ہمیشہ سے رہی ہے. آخر کار 2025 میں یہ لا پاس ہوتا ہے, اور اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ فالوئنگ اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے دین وی کین سی اے پروگریسو موو تھرو آؤٹ پاکستان کے باقی سارے بھی جو پروونسز ہیں وہ بھی اس کو سوٹ فالو کریں, اینڈ وہ بھی آخر کار ایک منیمم میریجیبل ایج آف 18 وہ انکلکیٹ کریں. اس بل میں کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی بسائڈز جو یہ منیمم ایج آف 18 ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے پازیٹیو پروویژنس ہیں وہ انکلوڈ کرتا ہے. اس سب چیز کو سمرائز کرنے کے لیے, بریف کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے مس عائشہ رضا فاروق صاحبہ, جو نیشنل کمیشن آف دی رائٹس آف دا چائلڈ کی چیئرپرسن ہے, اینڈ شی ہیز بن فار تھرو آؤٹ majority of her political career has been advocating for women and children's protections and their rights. So بہت شکریہ عائشہ رضا فاروق صاحبہ, آپ نے رائٹس واچ کو آج جوائن کیا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈز دی NCRC or you have any particular numbers regarding child marriage صرف ICT ٹیریٹری کے حساب سے؟ دیکھیں, چائلڈ میرج کا جو انسیڈنس ہے وہ پاکستان میں اوور آل بہت زیادہ ہے. I'd like to start with that. اور اگر آپ یونیسیف کی ایک ریسنٹ اسٹڈی دیکھیں تو ان کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں 19 ملین چائلڈ برائڈس ہیں, اور 6 میں سے ایک عورت جو ہے شادی شدہ عورت, اس کی کم عمری میں شادی ہوئی ہے. اور اگر آپ گلوبلی اس کو دیکھیں تو ہم 6 نمبر پہ آتے ہیں ان دوز کنٹریز جہاں پہ ارلی چائلڈ میرج کی انسیڈنس سب سے زیادہ ہے. سو اٹ از اے ویری ویری الارمنگ ایشو. ناؤ ہم نے جو ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں وہ ہماری 2023 کی سینسس کا ہے, جس کے مطابق, اور وہ بھی 15 سے 17 سال کا میرے پاس اویلیبل ہے. ICT میں 869 لڑکے بٹوین 15 اور 17 سال جن کی شادی ہوئی, اور لڑکیوں میں 304 بچیوں کی 15 سال کی عمر میں شادی بتائی گئی ہے 2023 کے سینسس میں. لیکن پلیز بیئر ان مائنڈ کہ جو سینسس ڈیٹا ہوتا ہے یہ والنٹری ہوتا ہے, اور اس میں آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر یہ بہت گروسلی انڈر رپورٹڈ یہ ہو, کیونکہ کون بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کی کم عمری میں شادی کی ہے. اینڈ اف یو گو فردر بیک ان ٹائم مینی پیپل فورگیٹ آلسو کہ ایگزیکٹلی ہماری شادی کب ہوئی تھی. بٹ اوور آل اگر آپ پکچر دیکھیں تو اٹ از ویری ویری الارمنگ کہ 6 نمبر پہ پاکستان رینک کرتا ہے جب کم عمری کی شادی کی بات ہوتی ہے. اور جو چائلڈ میرج کے نیگیٹو افیکٹس ہیں آپ کی صحت پہ, آپ کے بچے کی صحت پہ, سٹنٹنگ پہ, انفنٹ موٹیلٹی, میٹرنل موٹیلٹی کو دیکھ لیں آپ, پھر فسچولا کی پرابلمز ہوتی ہیں جب کم عمری کی بچیوں کی اب شادی ہوتی ہے اور وہ کم عمری میں ماں بنتی ہیں. سملرلی ایجوکیشن کی پہ آپ نیگیٹو افیکٹس دیکھیں, بہت سا ریزنز ڈراپ آؤٹ کا یہ ہے کہ بچوں کو اسکولوں سے جلدی نکال کے ان کو شادی میں بھیج دیا جاتا ہے, اور پھر وہ زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ایسی بچیاں ہی ہوتی ہیں وہ آر ناٹ ایموشنلی میچور انف کہ وہ اس ریلیشن شپ کے اندر چل سکیں. اور جو ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے اٹس ویری الارمنگ, جو کہ اکنامک کاسٹ دیکھتی ہے ہمارے ملک کے لیے کم عمری کی شادی میں, کہ یہی بچیاں اور بچے بھی جو کم عمری میں کبھی شادی پہ کر دیے جاتے ہیں اور جب ان کی اولاد بہت جلدی ہوتی ہے تو وہ ان کو اکنامک اسٹریم سے باہر نکل آتے ہیں, اور وہ جو اچھی نہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں نہ اچھی نوکریاں دیرفور ان کو ملتی ہیں, اور یہ پاورٹی کی ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بچیوں کو یا بچوں کو جلدی شادی میں بھیجتے ہیں, وہ ایک پرپیچویٹ کرتی ہے, اس سے وہ نکل نہیں پاتے. سو یہ بہت اہم ہے, اور یہ جو قانون سازی ابھی ہوئی ہے ہمارے پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی اور سینیٹ آف پاکستان میں, آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی کاوش, اچھی خبر ہے ہم سب کے لیے. میں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں, بٹ لائک آئی سے کہ پہلی کڑی قانون سازی ہے, اس کے ساتھ بہت اہم ہے کہ ہم شعور اجاگر کریں اور ہم اس قانون کو بتائیں جن لوگوں پہ پہنچنا چاہیے کہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور پھر اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کی طرف ہم دھیان دیں, جو کہ سب سے ویکسٹ لنک انفارچونیٹلی رہ جاتا ہے جس بھی قانون کی ہمارے ملک میں بات کریں. اچھا مس عائشہ, آپ نے بہت تفصیل سے ایک تو جو کم عمری میں شادیاں ہوتی ہیں اس کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا, اور آپ نے کہا کہ ایک ویکسٹ لنک جو ہے امپلیمنٹیشن رہ جاتا ہے.
لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر یہ قانون آیا، سندھ کے اندر ہم نے اس کو امپلیمنٹ ہوتے بھی دیکھا دعا زہرا کیس میں. لیکن ایک چیز جو ہمیں وہاں پرابلمٹک لگ رہی کہ سندھ میں کم عمر بچیوں کی شادی جا کے پنجاب میں کروا دی جاتی ہے، کیونکہ پنجاب میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 والا ہی چل رہا ہے جہاں پہ 16 سال عمر ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ اپنانے کی آپ کو کتنی ضرورت نظر آ رہی ہے کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا پروونس ہے ادھر آپ کو لگ رہا ہے یا آپ سے کوئی مشاورت کی گئی ہے ایز اے چیئرپرسن NCRC کے اس حوالے سے کوئی قانون سازی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو؟ جی بالکل. جب ہم نے کمیشن میں ہمارے ٹینیور شروع ہوا وچ واز اپریل 2023، تو ہماری جو اسٹریٹجک پرائیورٹیز میں سب سے اولین جو 4-5 تھی، ان میں سے کم عمری کی شادی جو ہے وہ سب سے پہلی پرائیورٹی تھی، کیونکہ اس کے لائک آئی سیڈ اس پہ بچیوں اور بچوں کے صحت کے اوپر بھی اثرات ہیں، ان کی پڑھائی ایجوکیشن پہ بھی اثرات ہیں، ان کی آگے سے ہونے والی نسلیں بھی اس میں ہمارا خیال ہے افیکٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے پنجاب گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر، چیف سیکرٹری صاحب، ان کی حکومت، سملرلی بلوچستان میں جیسے نئی چیف منسٹر صاحب سرفراز بگٹی وہاں پر آئے، میں خود آئی لیڈ ڈیلیگیشنز، ہم سب کو جا کے ملے. اور یہ بڑا خوش آئند ہے کہ بلوچستان میں چیف منسٹر نے ہمیں کہا کہ جیسے ہی میں اوتھ لوں گا پہلا بل جو ہے میں اس کے اوپر ہم غور کریں گے. اور کیبنٹ میں جو بلوچستان میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے بل ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، اس پہ گفتگو اب وہ نیشنل اسمبلی میں پلیس ہونا ہے. اور میری اطلاع ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ اسپیکر کے لیول پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہونا رہتی ہے، ہمیں ایڈوکیسی اور کرنے کی ضرورت ہے. سملرلی جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کی بھی جو کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن ہے وہاں پہ یہ بل انڈر ڈسکشن ہے، اور ہم وہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ جلد پاس ہو جائے. لیکن سر پنجاب میم میں بھی کے جو پی کا بل کمیٹی تو کیبنٹ کمیٹی آن کے پی اسمبلی نے تو وہ بل کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ریفر کر دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ایک بہت آڑے آتی ہے ہمارے سیاستدانوں کے، کیونکہ ایک جو رائٹ ونگ طبقہ ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ اس کو شد و مت سے اپوز کیا جاتا ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس بل کی اونرشپ لینے میں کچھ چاہتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اٹ از ویری انٹرسٹنگ. میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے، ہم لوگوں نے ایک ایڈوائزری گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسسٹ کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں گائیڈ کریں ان آر ورک. اور ہمارے پاس ایک گروپ ہے ریلیجس ورکنگ گروپ آف ریلیجس اسکالرز، ورکنگ گروپ آف ریلیجس اسکالرز، اور اس میں تمام اسکولز آف اسلامک تھاٹ جو ہیں ان کے نمائندے ہمارے گروپ میں ہیں. بلکہ ہماری 2 دن پہلے ہی میٹنگ ہوئی جس میں جو کرنٹ چیئرمین آئے ہیں نئے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ڈاکٹر نعیمی صاحب، وہ بھی موجود تھے. لیکن اس پرٹیکولر میٹنگ میں ہمارا جو ایجنڈا تھا انڈر ڈسکشن وہ ڈفرنٹ تھا. ہم نے چائلڈ میرج پہ پہلے اپنی ایک میٹنگ میں گفتگو کر چکے تھے، اینڈ انٹرسٹنگلی تمام ریلیجس اسکالرز نے ہمیں سپورٹ کیا. اور بلکہ دے آر دا ون جنہوں نے ہمیں بتایا 2 کانسیپٹس کے بارے میں جو اسلام کہتا ہے: بلوغت وچ از فزیکل میچورٹی ایک بچے ایک بچی کی، اور پھر رشد جو کہ ایموشنل میچورٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. اور بہت کلیئرلی ان کے مطابق جو رشد یا ایموشنل میچورٹی کی عمر ہے وہ لیٹ آتی ہے، اور ان سب نے اپہولڈ کیا کہ یہ کہیں قدغن نہیں ہے اسلام کی روح سے کہ آپ ایک سٹیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے بچے کی منیمم ایج، اس کی صحت، اس کے باقی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے. this certainly is not against the principles of Islam. اور یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اکتوبر 2021 کی، فاروق عمر بھوجا کیس. اور اس میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ود دی انٹائر کیس، بٹ وہاں پہ the petition جو کی گئی تھی it was dismissed. Or the argument, and I quote, for the state to regulate the age of majority in respect of marriage was thus identified to not be repugnant to Islam, rather in conformity with established Islamic principles. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ کہیں پہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ جب سٹیٹ جو ہے وہ کم عمری کی شادی کی کوئی عمر رکھتی ہے تو وہ قطعی طور پہ اسٹیبلش اسلامک پرنسپلز کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے کمپلیٹلی کنفارمٹی رکھتا ہے. تو ہمارے ریلیجس اسکالرز جو ہمارے ساتھ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کو، ان کا بھی کہنا یہی تھا، اور وہ مانتے تھے اس بات کو کہ یہ بالکل اسلامک پرنسپلز کے اگینسٹ یہ چیز نہیں جاتی ہے.
रिसेंटली जो ये हुआ है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पास किया है नेशनल असेंबली और फिर सेनेट में, तो अ लॉट ऑफ जो वो एनालिस्ट हैं, क्रिटिक्स, वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस रिव्यू है वो आने वाला है इन जून जुलाई आई बिलीव, एंड अकॉर्डिंग टू द जीएसपी प्लस स्टेटस अगर हमने मेंटेन करनी है देन वी शुड बी प्रोटेक्टिंग 27 कोर कन्वेंशन, जिसके अंदर ये वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी उसके ऊपर भी एक कोर फोकस है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हाउ इम्पोर्टेंट आर दे कि वो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है उसके लिए मोटिवेट करे हमारे पॉलिटिशियंस को? देखिए, आई थिंक एज द चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, माय फर्स्ट कंसर्न इज नॉट द जीएसपी प्लस एंड इट शुडंट बी। हम मेरा कंसर्न, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे बच्चे बच्चियों के हकूक, उनके सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी एजुकेशन का तहफ़्फ़ुज़ करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A में उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है 5 से 16 साल तक। और इन्हीं चीज़ों को, राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ही कमीशन भी, हमारी सूबाई हुकूमतें भी, और आपने वफाकी हुकूमत को भी देखा है कि वो बड़ी देर से काविशें कर रहे हैं कि इस बिल के अंदर कंसेंसस बिल्ड किया जाए। देखिए, कानून साजी जो है उसमें टाइम भी लगता है, और कभी जब डिबेट होती है ओवर टाइम, जब आप चीज़ों को देखते हैं तो उसमें कभी बेहतर तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल जो पास हुआ है, वो पहले जो बिल्स के मुसवदे फ्लोट होते रहे हैं हाउसेज और ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उससे बहुत बेहतर है। एक तो जहां पे चाइल्ड अब्यूज की डेफिनेशन वो देते हैं, तो वहां पे वो हवाला देते हैं चाइल्ड कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018। देखिए, ये यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशंस बहुत जरूरी है, इसमें भी कमीशन काम कर रहा है कि चाइल्ड को डिफाइन कैसा करना है। सिमिलरली वो बात करता है जब उम्र की, तो वो तो हर बिल में बात हुई कि लड़के लड़की दोनों की उम्र 18 साल किए जाए, बट हमने भी बहुत इस पे काविशें की, और इस बिल में फिर इस चीज को लाया गया है कि मैरिज की सोलमनाइजेशन के वक्त, निकाह पढ़ाने के वक्त, मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं, निकाह पढ़ाने के वक्त, सोलमनाइजेशन के वक्त इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है कि सीएनआईसी जो है उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि आपके मुल्क में और शरिया के मुताबिक भी सोलमनाइजेशन, निकाह पढ़ाना और रजिस्ट्रेशन दो बहुत मुख्तलिफ मरहले हैं, और बहुत से लोग निकाह पढ़ा तो लेते हैं लेकिन उसको रजिस्टर आपके मुल्क में नहीं कराते हैं। सो ये बहुत अच्छी काविश यहाँ पे की गई। फिर पेनल्टीज आपने पहले से बहुत ज्यादा कर दी हैं। फिर आपने, अगर एक पार्टी जो ग्रूम अगर होता है वो मेजॉरिटी एज का है, उस पर भी पेनल्टी डाली है कि वो अगर कम उम्र की बच्ची से शादी करता है तो उसके अगेंस्ट भी कानून जो है वो हरकत में आएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हियर कि ये सब कुछ तब हुआ जब आपने कानून के मुसवदे जो कुछ देर से हाउस में आ रहे थे, सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी लेकर आई, शरी रहमान साहिबा भी लेकर आई, और अब फाइनली शर्मिला फारूक साहिबा, जिनका 2013 का कानून उन्होंने सिंध में लेकर आई थी सूबाई असेंबली में, वो यहाँ पर लेकर आई। लेकिन एट द सेम टाइम आई जॉइन यू इन एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न कि ऐसे कानून साजी के ऊपर जहाँ पे बच्चों के हकूक की जहाँ पे बात होती है, उस पर हमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉम्प्टनेस दिखानी चाहिए। लेट मी पुट इट दैट वे। जरूर डिबेट होनी चाहिए, अच्छी चीजों को देखना चाहिए, लेकिन हमें इन रवैयों को चेंज करना है। बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फुलफिलमेंट के लिए, जो हमारे इतने पुराने दकियानूसी लॉज चले आ रहे हैं कंजर्वेटिव, उसको हमने प्रोग्रेसिव लॉ से हमें बिल्कुल चेंज करना चाहिए। वी होप दैट दिस लॉ विल पेव द वे नाउ फॉर कानून साजी इन द 3 अदर प्रोविंशियल असेंबलीज जहां पे कानून अभी नहीं मौजूद है। और जब हम अपनी एडवोकेसी के लिए सूबाई हुकूमतों में जाते थे तो हमें कई जगह पे सुनना पड़ता था कि जी पहले आईसीटी करे, फेडरल हुकूमत करे, और हम बहुत जल्द इस पे फॉलो करेंगे। तो हमने इमीडिएटली लेटर्स चीफ मिनिस्टर्स को लिख दिए हैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की तरफ से कि जी अब ये कानून यहाँ पास हो गया है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो बाकी सूबे जिन्होंने कानून साजी नहीं की वो भी करें।
اور جہاں تک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا تعلق ہے آئی تھنک وہاں کے جو انڈیویجولی اگر ان کے ممبر سے بات کریں تو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں, بٹ آئی ڈو تھنک کہ تھوڑی سی اگر ان سے زیادہ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, حکومتی نمائندوں کو, پارلیمنٹیرینز کو تو ضرور کریں, لیکن جب بچوں کے ایسے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو پھر ہمیں صرف ایک ریلیجن کا رنگ دے کے اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پہ ہم بات ہی نہ کریں اور ہم زیادہ ایک پروگریسو اس میں اینگل نہ لیں. آئی تھنک دیٹ از ویری ویری اسینشیل کہ آپ کے 40% آپ کی آبادی اس وقت بچوں پہ مشتمل ہے, دے آر انڈر 18 ایئرز آف ایج, اور آپ دیکھیں اگر ہم ان کو تحفظ نہیں دیں گے, ان کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, ان کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, تو پھر what kind of a future are we looking at for Pakistan? اچھا مس عائشہ, بالکل لاسٹ کوشچن میرا آپ سے, ایک یہ تھوڑی سی تشویش پائی جا رہی ہے کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس بل پر دستخط کر کے اس کو قانون کا درجہ کیوں نہیں دے رہے, مطلب کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ بل ایسے پاس ہوئے جن کو پھر بعد میں روک دیا گیا اور ان پہ کہا گیا کہ ان پہ دوبارہ غور کیا جائے, کہیں یہ بل بھی واپس پارلیمنٹ کو تو نہیں بھجوا دیا جائے گا؟ جی مجھے I'll be very honest with you, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, لیکن یہ I would be very disappointed اگر اس میں کچھ اس قسم کی آتی ہے کوئی واپس اگر بل آ جاتا ہے, کیونکہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں پاس ہوا, اور اکثر ہوتا ہے دیکھیں پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا اختیار دیا گیا ہے, اور میجورٹی ووٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پورے ہاؤس کا کنسنسس لینا, جہاں پہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے, بٹ بہت سی ہماری پارٹیز ہے انڈیویجولس کے ساتھ اگر if they're not in agreement with a certain law, تو پھر میجورٹی ووٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 آپ کو میجورٹی چاہیے, اور سمپل آپ کو باقی نان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس اور باقی بلز کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے. تو یہ تو آپ کے جب کانسٹیٹیوشن نے ایک چیز لکھتی ہے, تو اگر اس میں میرا خیال ہے کچھ پارلیمنٹیرینز فار وٹ ایور ریزن اگر اس قانون کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, اینڈ آئی ہوپ دا پریزیڈنٹ ول اسینڈ دس, اٹ از دا پیپلز پارٹی جنہوں نے یہ 2013 میں اگر وہاں پہ یہ بل پاس ہو سکتا ہے, تو پھر باقی سندھ بھی اسی ملک کا حصہ ہے, تو پھر باقی ملک کے باقی صوبوں میں اور آئی سی ٹی میں I see no reason why this similar bill cannot be passed. تھینک یو سو مچ مس عائشہ رضا فاروق, آپ ہمیں بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو دوسرے پروونس ہیں پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, وہ بھی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے صوبوں میں چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کو پاس کریں گے. اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے اس کو درست قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بچوں کی شادی کی عمر کا ڈٹرمن کر سکتی ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سے بات کی. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں ہر بار کی طرح کہ آپ کو آج بھی آج کے موضوعات ہیں وہ پسند آئے. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.